زندگی گزاری، کن رؤوسا سے ہمارا واسطہ رہا، کس معاشرے میں ہم رہے، اس کے باوجود بھی اپنے دامن پہ داغ نہ آنے دیا۔ اس بزم کے اس طرح کے پروگراموں کے انعقاد کا مقصد ہی یہی ہے۔ اس وجہ سے جو لوگوں مقرر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ فروغ فکر آخرت میں آپ کا ہم سفر، فکر آخرت میں، فکر آخرت کی فکر لوگوں کو ہو جائے کہ اس جہان کے بعد بھی ایک جہان ہے، اس دنیا کے بعد بھی ایک دنیا ہے، اس زندگی کے بعد بھی ایک زندگی ہے۔ جو لوگ اس فانی زندگی کو باقی سمجھ رہے ہیں وہ آئیں، بزم سرکار کلاں کے ساتھ وابستہ ہوں، مخدوم المشائخ کانفرنس میں شرکت کریں، اہل علم حضرات کے پرمغز خطابات کو سنیں اور دلائل سے بھرپور مواد لے کر پھر تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ وہ اس فانی دنیا کے اندر باقی رہنے کی کوششیں کیوں کر رہے ہیں، اس فانی دنیا میں باقی رہنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں، آخر انہیں یہ کیوں یقین نہیں آتا کہ جب ہر شخص دنیا سے چلا گیا تو وہ بھی دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن فرق یہ رہے گا کہ جو لوگ دنیا سے جاتے ہیں وہ دو ہی طرح کے ہیں، یا تو کردار اعلیٰ تھا، عرفہ تھا، اچھا تھا، خوب تھا، خوب تر تھا، خوب ترین تھا، یا کردار بددار تھا، بیکار تھا، سیاہ تھا، داغدار تھا۔ ان دو کرداروں کے لوگ جب اس زمین سے عرش کی طرف پرواز کرتے ہیں تو امام اہل سنت مجددین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص کی بارے میں تذکرہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی زندگی کو اطمینان کے ساتھ گزارا، اللہ کی رضا پہ گزارا، عبادت و بندگی پہ گزارا، کردار کی حفاظت کی، گفتار کو بیجا نہ کیا، جھوٹ سے وابستگی اختیار نہ کی، استقامت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، ہمت کا بستر ساتھ رکھا اور عمل کی شاہراہ پر گامزن رہا۔ جب وہ اس طرح سفر کرتا ہوا دنیا سے جانے لگا اور پروردگار رب العزت کی جانب سے اسے آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن جان جس نے اس دنیا میں رہتے ہوئے شیطان کے سارے داؤ بیکار کر دیے، سارے جال توڑ دیے، اطمینان کے ساتھ میری طرف اس طرح چلا کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور تم اپنے رب سے راضی ہو جا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس مومن صالح کی روح، اس مطمئن نفس کی روح پرواز کرتی ہے تو حالت کیا ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ عرش پہ یہ دھوم تھی کہ مومن صالح ملا۔ جب روح پرواز کرنے لگی فرشتوں میں خوشیاں ہو گئی، فرشتے مبارکباد دینے لگے، عرش کی مخلوق پر ایک رونق لگ گئی اور لوگ ایک دوسرے کو اہلن و سہلن مرحبا کی صدائیں لگانے لگے، ارے خوش ہو جاؤ، دیکھو مومن صالح کی روح آ رہی ہے، ایک اچھے انسان کی روح آ رہی ہے، اللہ کے نیک بندے کی روح آ رہی ہے، اللہ والے کی روح آ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عما نوالہ کی عبادت گزاری میں مصروف رہنے والے کی روح آ رہی ہے۔ عرش پہ یہ دھوم تھی کہ مومن صالح ملا، مومن صالح ملا، اور فرش پہ ماتم ہوا کہ مومن صالح گیا، اور فرش والے رونے لگے کہ اللہ کا نیک بندہ چلا گیا۔ ایک دھوپ تھی جو ساتھ گئی آفتاب کے، تو اللہ رب العالمین جل شانہ کے نیک بندوں کے ساتھ وابستگی کے تعلق ہی میں بزم سرکار کلاں نے اپنی کاوشوں کو رکھا ہے۔ ان میں جو کاوشیں شامل ہیں وہ آپ کے سامنے تو رہتی ہیں، لیکن پھر بھی میں بتا دیتا ہوں یہ بزم، اس کے اراکین اور اس کے ساتھ وابستہ اشخاص کون کون سے ایسے کام ہیں جو کر رہے ہیں، اور جس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ فروغ فکر آخرت میں آپ کا ہم سفر، ہر ایک چیز جو بزم کے اسٹیج سے کی جائے اس کا مقصد صرف یہ ہو کہ لوگوں کو آخرت کی فکر نصیب ہو جائے۔ اس میں یہ 13ویں مخدوم المشائخ کانفرنس ہے جو ہر سال بلا ناغہ
کی جا رہی ہے، اور الحمدللہ رب العالمین جید علماء کی سرپرستی میں، جید علماء کی موجودگی میں خیر و عافیت کے ساتھ احسن و خوبی سے ہو رہے ہیں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اہل سنت و جماعت کے لوگوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی عید ہے، جس کے بارے میں کہا گیا کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں، سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس عید میلاد النبی کے موقع پہ سبیل کا اہتمام کیا جاتا ہے، میلاد کا اہتمام کیا جاتا ہے، جلوس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور صرف جلسے جلوسوں کے ذریعے سے ہی لوگوں کو یہ اطمینان نہیں دلایا جاتا کہ اب ان کا کام ختم ہو چکا ہے، انہوں نے جلوس میں شرکت کر لی، اب اگلے سال تک کے لیے وہ فارغ ہو گئے، سبیل سے پانی پی لیا، اب کوئی ضرورت نہیں۔ عبادت گزاری کا بھی اہتمام ہے، وہ بڑی راتیں جو بالخصوص لوگ اہتمام سے مناتے ہیں، جیسے شب برات ہے، شب قدر ہے، ان راتوں کے خصوصی اجتماعات منعقد کیے جاتے ہیں اس بزم کے تحت، تاکہ لوگ ان اجتماعات میں شریک ہو کر اجتماعی طور پر عبادت گزاری کریں، ذکر و اذکار کریں،